بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 170۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لَهُمْ انہیں، اتَّبِعُوا پیروی کرو، ما اس کی جو انزلہ نازل کیا اللہ نے۔ قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو الفینا پایا ہم نے علیہ جس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو بھلا اگرچہ، کانا ہوں آباؤہم آباء و اجداد ان کے، لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہاں ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جس پر اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ان کے بڑے بوڑھے عقل سے کورے اور ہدایت سے محروم رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، جن لوگوں نے اندھی تقلید کی زنجیریں اپنے پاؤں میں ڈال رکھی ہیں، جو دنیا کو اصل میں ان پابندیوں سے آزاد کرنے آئے تھے، کون؟ یعنی مسلمان، مگر اب خود ان اغلال و سلاسل کو پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک فقہ کی چند جزیات وحی اور الہام سے بڑھ کر ہیں، جو صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے اماموں کے اقوال کی تقلید میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے، بلکہ لازمی، وہ ہے قرآن، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنا کلام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغمبر پر ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے نازل کیا، اور پھر دوسرے نمبر پر احادیث کہ اپنے نبی کے ذریعے اس کو ہمیں سکھایا، سمجھایا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ دوسرے مفسرین کے اقوال کو یاد رکھنا ان لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر فقہ کی طرف جانا، جو صرف فقہ اور مشائخ کے جزیات ہی سے استدلال کرنا اپنے لیے مایہ ناز سمجھتے ہیں۔ مایہ ناز ان کے لیے وہ سرمایہ ہے۔ ان آیات پر اصل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، غور کرنا چاہیے، اور غور کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ خالی الذہن ہو کر کریں، کسی فرقہ کے اندر رہ کر غور نہ کریں، ایک مسلمان بن کر ان آیتوں پر غور کریں تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اب دیکھیں، یہی مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بھی 104 آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس بات کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، نیز اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے دیکھا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے بوجھتے نہ ہوں اور سیدھے راستے پر بھی نہ ہوں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سورہ لقمان، اور اس کی آیت نمبر ہے 21۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ انہیں شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تو بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں، بس اس میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت و جہالت کو چھوڑ دو۔ تو وہ آگے سے جواب بھی کتنا جاہلانہ دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے، جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو فہم و ہدایت سے غافل تھے، انہیں تو ہدایت نصیب نہ تھی تمہارے بزرگوں کو، تم تو ہدایت حاصل کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، ساری کی ساری ہدایت کی کتاب ہے، جو اس کی طرف آ جاتا ہے اللہ اسے ہدایت پر لے آتا ہے، اور ہدایت صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، کوئی ٹیڑھا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔